اچھا راجہ صاحب، جو فلیکسیبلٹی ہے میں اسی کی طرف آج چاہوں گا کہ تھوڑا سا ایک آدھ اور آپ سے بات کر لی جائے. سیاسی لیڈرز کے اندر اگر فلیکسیبلٹی ہو تو شاید وہ صورتحال ابھی پیدا ہی نہ ہوتی جس میں ابھی عمران خان ہیں. ابھی نومبر والے آپ کے احتجاج سے پہلے بھی بیک ڈور جو چینل آپ کا کھلا تھا اس چینل کے اندر بھی یہ چیزیں سامنے آئی تھیں. پھر عمران خان کے بیانات کے اوپر اصرار ہوا، مطالبہ ہوا کہ عمران خان ایسے بیانات دینے سے گریز کریں، پھر بات چیت آگے بڑھے گی. تو یہ چیزیں اگر فلیکسیبلٹی ہوتی تو آگے بڑھ جاتی ہیں، آگے بڑھی کیوں نہیں؟ دیکھیں یہ پیچیدہ معاملات ہیں، پوری بات تو ٹی وی پہ نہیں ہو سکتی، اور شاید مجھے خود پوری بات کا علم بھی نہ ہو. یہ معاملات جو ہیں اتنے سادہ نہیں ہیں جتنے دکھتے ہیں، ان میں بہت سی جہتیں ہیں، بہت سی طاقتیں ہیں جو اس عمل میں شامل ہو جاتی ہیں. ایسا نہیں ہے. دیکھیں جب وقت آئے گا تو ہونا یہی ہے اس ملک میں کہ جمہوریت کے لیے، آئین کے لیے، انسانی حقوق کے لیے ہم سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا، ہم سب کو بیٹھنا پڑے گا، اور آئندہ کا راستہ جو ہے وہ طے کرنا پڑے گا. کوئی ملک اس کرب میں نہیں رہ سکتا. جو اس وقت ہم صورتحال بلوچستان میں دیکھ رہے ہیں، سندھ میں دیکھ رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے قومی ہم آہنگی بہت ضروری ہے، اور وہ بالکل فلیکسیبلٹی کی بنیاد پہ ہوگی، وہ گفت و شنید کی بنیاد پہ ہوگی، وہ ایک میز پر بیٹھ کر معاملات طے کرنے کی بنیاد پہ ہوگی. لیکن اس سے پہلے جو جبر ہے اس کو ختم ہونا ہوگا. کل 23 مارچ کا دن تھا، ہم نے راجہ جہاں صاحب، کہیں بھی یہ دن منانے کی کوشش کی گئی آپ وہ کو ہمیں نہیں سیاسی، منانے آپ دیا کو گیا. ایک پولیٹیکل تقریب میں ایکٹیویٹی مجھے کی کیک آزادی کاٹنے ہونی کے لیے چاہیے، بلایا گیا لیکن تھا. آپ نے یہ جو بڑا زور دے کر، درست زور دے کر کہا کہ اس کرائسس کا حل ایک ہی ہے کہ سارے لوگ ایک میز کے اوپر بیٹھیں اور بات کریں. آپ نے پورا زور دیا اس بات کے اوپر اور درست زور دیا. یہ لیکن ہوگا. این ایس سی کے اوپر موقع آیا تھا اکٹھے بیٹھنے کا، آپ نہیں بیٹھے. آپ کو بیٹھنا چاہیے تھا، وہاں اپنی بات کرنی چاہیے تھی. یہی نقطہ نظر جو آپ میرے سامنے رکھ رہے ہیں، سلمان نقم راجہ اس میٹنگ کے اندر یہی بات کہتے ہیں، لیکن پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے تھا. نہیں میں عرض کروں، دیکھیں ادھر تو بات صرف اتنی تھی، ہم نے یہ کہا کہ ہمیں خان صاحب سے ملنے دیا جائے. کیوں نہیں ملنے دیا گیا؟ دیکھیں آج تو عدالت نے بھی کہا کہ ہمارا حق ہے، ہمیں ملنا چاہیے. تو یہ جو تھا کہ نہیں ہم ملنے دیں گے، یہ غلط روش تھی. دوسری بات ہماری یہ تھی کہ ایک چھوٹے اجتماع میں کیوں یہ معاملہ طے کیا جائے جہاں 40-45 لوگ ہوں. خیبر پختونخوا کے ہر خطے میں اس وقت شورش ہے، بلوچستان کے بہت سے خطوں میں شورش ہے. ان کے حقیقی نمائندگان کو جب تک آپ نہیں سنیں گے تو ہر یہ سیشن جو ہے ایک دکھاوا ہوگا محض. تو آپ کو اصل لوگوں کو سننا ہے جو حقیقی نمائندے ہیں. صرف ہاتھ سے چنی ہوئی ایک پارلیمان کی بھی ایک مخصوص طبقے کو سن کے آپ مسائل کا حل نہیں ڈھونڈ سکتے. یہ اپنے آپ کو فریب دینے والی بات ہے. بالکل اچکزئی صاحب نے درست کہا کہ آپ ایک اے پی سی بلائیں جس میں حقیقی نمائندوں کو بلائیں، دانشوروں کو بلائیں، یا کم از کم ایک جوائنٹ سیشن بلائیں جہاں کے پی کے تو کم از کم تمام نمائندگان موجود ہوں جن کو آپ نے بلوچستان میں منتخب ہونے دیا ہے. کم از کم ان کو تو سن لیجئے، شاید کوئی آپ کو بات پتہ چلے. یہ 40 لوگوں پر محدود بند کمرے کی میٹنگ جو ہے ہم سمجھتے ہیں مسائل کا حل نہیں ہے. تو ہم اب بھی کہہ رہے ہیں جوائنٹ سیشن بلاؤ، ہم اس میں بیٹھیں گے.